دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس محلے میں صرف ایک کو ڈاکٹر مانتا ہوں, باقی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن علاج کے لیے آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار جب آپ کہتے ہو ڈاکٹر صرف وہی ہے تو علاج اس سے کیوں کرا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈاکٹر تو وہی ہے, میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتا. تو بھائی پھر خود بھی اس سے علاج کرا رہے ہو, لوگوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ علاج کرے گا, تو اس کا مطلب آپ صرف بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. جو عملاً جس کو ڈاکٹر کہا ہے وہ تو یہ والا ہے, اور صرف زبان سے کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ والا. تو توحید میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے, دیکھو اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ اپنے عقیدوں کو ہی دائیں بائیں کر دو. آج ہر ایک کو ادارے اسلام میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہے. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا, بڑے مشہور ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو کافر کہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بھائی جو کافر ہے اس کو کافر نہ کہنے سے نقصان ہوگا, جس کی عقیدہ واضح لفظوں میں کفریہ ہو. ندا لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کے, یہ کفر ہے, کفر بوا ہے, شرک اکبر ہے, بہت بڑا کفر ہے. اسلام میں اس سے بڑا کفر ہے نہیں. یہی تو قصور تھا مشرکین مکہ کا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت روائی کرتا ہے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. یہ بت بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا. اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو, اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, نہ نہ نہ, اسلام کو اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, چاہے بت ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں جب تک مٹی کا بنا ہوا بت لا کے نہیں سجدہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا وہ مشرک ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جو اللہ کے سوا کسی بت کو پکارے گا وہ مشرک ہے, نہ 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 نہ. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارو گے, قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ کافر, اسلام سے خارج, جنت حرام. اور آج یہ شرک کتنا کامن ہو گیا ہے, کتنا کامن ہو گیا ہے. ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے, اپنے پیروں مرشدوں کی باتوں میں لفاظی دائیں بائیں گھمائیں. بس ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران کہنے لگے, کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں 24 گھنٹے, کیا رکھتے ہیں روزے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے تھے, لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں, آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے, میری طرح تھوڑی ہو تم. تو حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو اللہ نے مجھے قوت دی ہے, طاقت دی ہے روحانی, وہ تمہارے اندر نہیں ہے. تو امت پہ شفقت کی کہ بھائی تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اللہ نے مجھے زیادہ قوت دی ہے, برداشت زیادہ دی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. نہیں, روزے میں بھی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ روحانی طور پہ کھلا لیتا ہے, پلا لیتا ہے, برداشت ہو جاتا ہے. تم سے نہیں ہو سکتا, تم نہیں رکھو. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم, کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ تو قرآن میں صاف طور پر جب آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کو بشر کی فہرست سے نکال دینا کہ آپ بشر نہیں تھے, یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے میں بشر بھی ہوں اور تمہاری طرح کا بشر ہوں. تم بھی کھاتے پیتے ہو, میں بھی کھاتا پیتا. تم بھی نکاح کرتے ہو, میں بھی نکاح کرتا ہوں. تمہارے بھی اولاد ہوتی ہے, میرے بھی اولاد ہوتی ہے. تم بھی بیمار ہوتے ہو, میں بھی بیمار ہوتا ہوں. تم بھی دوا کرتے ہو, میں بھی دوا کرتا ہوں. تو تمہاری طرح کا, ان چیزوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں میں. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے. تو محترم نے جواب کیا دیا؟ اب دیکھو یہ خطیب لوگ جو لوگوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں نا, لفاظی کرتے ہیں, باتوں کو گھماتے ہیں, وہ محترم نے بات کیسے گھمائی؟ محترم نے ارشاد فرمایا, بڑا مجمع تھا, بہت بڑا مجمع جس میں یہ تقریر فرما رہے تھے. بات یہ گھمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیں. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسے, تم یہ میرے جیسے نہیں ہو. اور ابو جہل کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم. غیر مشرکین کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں.
اب آگے محترم نتیجہ نکالتے ہیں کہ صحابہ کو یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، لہذا صحابہ کی اولادیں اب تک یہ سمجھ رہی ہیں نبی ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، اور ابو جہل کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہیں. یعنی ہم لوگوں کو کیا کہتی ہے دیا معاذ اللہ؟ ابو جہل کی اولادیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا، ہم تو یہی کہتے ہیں. درجہ آپ کا بہت بلند ہے، لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہے نا. اب حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور انہی کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. خلقہ من تراب، قرآن کہہ رہے ہم نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. تو اب دیکھو مجمع ایک دم چیخیں مار رہا، کیا علمی نقطہ بیان کیا، کیا خاندانی نقطہ، کہ ابو جہل سے چونکہ یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لہذا ابو جہل کی اولادیں کیا سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم لوگ کو کہہ رہے تھے ابو جہل کی معاذ اللہ اولادیں، یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح کا انسان ہے. اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو، فرق ہے. تو وہ ہم گویا اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم سے تو یہی کہا ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہے. جس کو جو کہا ہے وہ وہی سمجھ رہا ہے. میں حیران ہو رہا تھا، اتنے بڑے بڑے مجمع میں کوئی ایک عقل مند نہیں ہوتا جو جا کے ان بزرگ سے پوچھ لے کہ حضرت جو آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تقریر کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابو جہل سے جو آپ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا یا غلط فرمایا؟ کسی کافر کے سامنے بھی غلط کہنا جائز نہیں ہے. ایک ہی نبی کے دو بیان ہیں، فرض کر لو کہ مشرکین سے یوں کہا ہے، اول تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ مشرکین سے کہا ہے، وہ سب سے کہا ہے، پوری دنیا کے سارے انسانوں سے کہا ہے. لیکن اگر کہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان، ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں. تو سیاق و سباق دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کس پیرائے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ادھر کہی جا رہی ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، کیا مطلب؟ تم مجھ سے عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ نہیں کرو، میں خدا تھوڑی ہوں، میں انسان ہوں، انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا. انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ میں تم میں فرق صرف وہی کا ہے. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، وہی ڈائریکٹ میرے اوپر آئے گی، میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی، تمہارے پاس براہ راست وہی نہیں آئے گی. اس کی بیس پہ مجھے فضیلت ہے، ہوں میں انسان تمہاری طرح کا. لہذا یہ جو مطالبے کرتے ہو نا کہ چشمے جاری کر دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو، یہ مطالبے بیہودہ ہیں. انسان، میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ مجھے اختیارات ہیں، اسباب سے ہٹ کے میں جو چاہے کر لوں گا. میں نے دعویٰ تو میں نے کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پہ بحث کرو مجھ سے. اور صحابہ کو جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، وہ روزے کی بات چل رہی ہے. آگے الفاظ ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے. کیا مطلب؟ میرے اندر اللہ نے اسٹیمنا رکھا ہے، میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی. وہ ہر ایک میں وہ قوت نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت قابل رش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے 40 مردوں کے برابر قوت تھی، طاقت تھی. اتنی کم خوراک میں بھی آپ کی اتنی زبردست صحت تھی. سارا دن ایک وقت کا آپ بمشکل تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، اور کیسے گھوڑوں پہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں. آج تھوڑا سا جم جا کے آ جائے بندہ تو 6 مہینے تک کھاتا ہی رہتا ہے وہ ریکوری کے لیے. اتنے وہ مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ چونکہ آج انہوں نے ڈنڈ پہ لے ہیں. تو یہ کمزور ہے نا، کمزور ہونے کی علامت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا مجھ میں برداشت ہے، تمہارے اندر یہ برداشت نہیں ہے. لیکن دیکھو کتنے بڑے بڑے مجموعوں کو قرآن کے بارے میں، فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. فرعون خود بھی آگ میں جائے گا، اور اپنے جتنے اس کے چمچے تھے نا جو چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے، ان سب کو لے کے جہنم کی آگ میں دھکیلے گا. تو اپنے پیر و مرشد کے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کے رونے دھونے پر، ان کی بار بار بس یہ باتیں کہ عشق مصطفیٰ اور نبی کی یاد، اور پہلے عقیدہ پوچھو حضرت آپ کیا عقیدہ کیا ہے آپ کا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور صاف ستھرا عقیدہ پہلے وہ بیان کرواؤ اپنے شیخ صاحب سے، جو بھی پیر و مرشد بنائے رہے ہو نا، جس کو حضرت جی ہیں بہت پہنچے ہوئے.